اور براہ راست اس وقت آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب کراچی کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے جیو نیوز کے ساتھ موجود ہیں۔ مرتضی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کراچی میں اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کیا اپڈیٹ کریں گے؟ دیکھیں، بائی اینڈ لارج شہر کی تمام جو بڑی شاہراہیں اس وقت کلیئر ہو چکی ہیں، اور چند اس طرح کے کمرشل ڈسٹرکٹس میں ہمیں تھوڑا سا ابھی بھی پرابلم ہے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ میں خود ابھی بھی فیلڈ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جو شہر کا عملہ ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو جو میجر ایریاز تھے ان کو ہم نے آلموسٹ کلیئر کر لیا ہے، اور جہاں جہاں ابھی بھی کچھ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بٹ شہر کے تمام میجر راستے اس وقت کھلے ہوئے ہیں، اور ٹریفک کی جو روانی ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے چند انڈر پاسز پہ ابھی بھی کچھ پانی موجود ہے جس کو انشاءاللہ ڈرینیج کا عمل جاری ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آئندہ چند گھنٹوں میں، یعنی کہ صبح سے پہلے، اس کو بھی کلیئر کرا لیا جائے گا۔ مرتضی صاحب، یہ بتائیے گا آج مزید کتنی بارش کا امکان ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں اس سے؟ دیکھیں، آج جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ 235 ملی میٹر بارش کراچی شہر میں ہوئی ہے، اور ایک چھوٹے سپین کے اندر ہوئی، اور میں دن سے گزارش شہریوں کو کرتے ہوئے آ رہا ہوں کہ اگر کیپیسٹی سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو نیچرلی اس کا ایک اسپل اوور افیکٹ آتا ہے جس کو بائی وے آف ویریس ادر انٹرونشنز آپ کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے وہ تمام چیزیں کی۔ ٹریفک کی وجہ سے جو سڑکوں پہ رش تھا اس سے شہریوں کو بھی تکلیف ہوئی، اور جو ہمارا ریلیف کا کام تھا اس کے اندر بھی ہمیں دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بارش کی اطلاعات یا پیشن گوئی کی وجہ سے اسکولوں کی بھی تعطیل اور ایک پبلک ہالیڈے کراچی شہر میں ڈکلیئر کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگ غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلیں، دفاتر سے نہ نکلیں، تاکہ جو بھی ریلیف کا کام ہو اس کو ہم ٹیکل کر سکیں۔ آج دن میں ہم کو جو سب سے بڑا پرابلم رہا یا چیلنج رہا ہماری انتظامیہ کے لیے وہ یہ تھا۔ تو اگین کل کے لیے بھی سیم ڈرل ہماری ہوگی۔ 40 ملی میٹر تک کی تو کیپیسٹی ہمارے نالوں کی ہے، اور نالوں نے آج اچھا پرفارم کیا۔ مرتضی صاحب، آپ نالوں کا ذکر کر رہے ہیں تو کیا بتائیں گے نالوں کی صفائی سے متعلق؟ جس طرح پہلے سے پریونٹیو میجرز لیے جانے تھے، آج کی بارش میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامات ناکافی تھے، گو کہ بارش بھی زیادہ ہوئی ہے۔ اب کل کی تیاری کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ نالے میں گرنے سے لوگوں کی اموات بھی ہوئے، مجموعی طور پر اب تک 10 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ گرو مندر کی اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی ہی ابھی وہاں سے ایک لاش بھی نکلی ہے۔ یہ دیکھیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بارش زیادہ ہوئی، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ انتظامات یا صفائی کا عمل جو تھا وہ ناکافی تھا۔ یہ ایک متضاد بات ہے۔ دیکھیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کیپیسٹی سے زیادہ بارش ہوگی تو اس کا ایک اسپل اوور افیکٹ آئے گا۔ اگر یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نالوں کی صفائی نہیں کی گئی تھی، تو اگر نالوں کی صفائی نہیں کی گئی تھی تو پانی کیسے ڈرین آؤٹ ہوا؟ ان نالوں کے ذریعے ہی پانی کو ڈرین آؤٹ کیا گیا۔ نالوں کی صفائی ہم نے 20 جون سے سٹارٹ کی تھی، اور یہ ہم 15 ستمبر وچ از دی اینڈ آف مانسون سیزن اس پروسیس کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اور میں آپ کو فگر دینا چاہوں گا کہ ابھی تک 30,24,000 کیوبک فٹ ہم نے سلج جو ہے اپنے نالوں سے نکال کے اپنی لینڈ فل سائٹ پر پہنچایا ہے۔ تو یہ ساری ہم نے کام کیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں آسانی ہوئی۔ اب کل اس ڈرل کو واپس ریپیٹ کریں گے، جو آج ہم سے کمی کوتاہیاں تھیں ان سے سبق حاصل کریں گے، کل وہ پریشانیاں شہریوں کو نہ ہوں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شہر کا جو بلدیاتی عملہ ہے، جو شہر کے محنت کش انتظامیہ ہے، وہ رات گئے تک ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہے، کام کر رہی ہے، تاکہ شہریوں کی خدمت کی جا سکے یا ان کے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ ماضی میں اس طرح کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ تو انشاءاللہ حد الامکان کوشش کریں گے کہ معاملات کو ایسے طریقے سے ہینڈل کریں تاکہ جو کل کا دن ہے وہ خیر و عافیت سے کراچی والوں کے لیے نکل جائے۔ بٹ پلیز بیئر دس ان مائنڈ کہ آپ کی کیپیسٹی 40 ملی میٹر ہے، اور بارش آپ کی اگر
اگر 235 ملی میٹر ہوتی ہے تو یہ ایک زمین آسمان کا فرق ہے جس کا ایک اسپل اوور افیکٹ نیچرلی آتا ہے، اور وہ آج کراچی شہر میں دیکھنے کو نظر آیا۔ مرتضیٰ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی ہے، تو اس کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اور یہ جو موجودہ کیپیسٹی ہے یہ کتنے برسوں سے ہے؟ دیکھیں، 40 ملی میٹر کو بڑھانے کے لیے آپ کو کچھ ڈراسٹک سٹیپس لینا پڑیں گے۔ یہ جتنے بھی آپ کے نالے ہیں وہ ایونچولی سمندر میں جاتے ہیں، اور یہ شہر کراچی کے جو بالکل ہی گنجان آباد علاقے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے سمندر کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کے پاس زمین کی اتنی سپیس نہیں ہے کہ آپ ان نالوں کو براڈ کر سکیں یا ان کو وائڈن کر سکیں۔ اس کے لیے آپ کو لوگوں کو وہاں سے بے دخل کرنا ہوگا، لوگوں کو آپ کو ریلوکیٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد یہ تمام چیزیں کی جا سکتی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ڈیفیکلٹ فیصلہ ہے جو اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا، بیکاز لوگ ریزسٹ کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو۔ ہر گورنمنٹ چاہے گی کہ اپنے جو کیپیسٹی ہے اس کو انہینس کرے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہم نے حالیہ سالوں میں اس کیپیسٹی کو کیسے بڑھایا، جہاں جہاں شہر کے اندر ایسی ڈرینز موجود نہیں تھیں ہم نے وہ ڈرینیج ڈالی، جس سے آج بارش کے دن ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم نے ان ایریاز جو کہ ڈسکنیکٹڈ تھے آپ کے ڈرینیج کے نظام سے، ان کی کنیکٹیوٹی کو انشور کیا، جس سے آج ان علاقوں کے اندر سچویشن بہتر ہے۔ جس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو جو ریلوے کالونی ہے، گلستان ظفر سوسائٹی ہے پی سی ایچ ایس بلاک 6 کے برابر میں، جو 2020 میں 22 میں ڈوب گئی تھی، آج وہاں نئی ڈرینیج کے نظام ڈالنے سے آج وہاں پہ یہ پرابلم نہیں ہوا۔ یوسف گوٹ میں یہی پرابلم ہوتا تھا، کھارا در میں یہی پرابلم ہوتا تھا، جو کہ اب کی بار نہیں ہوا۔ تو اس طرح جہاں جہاں ہم اضافہ کر سکتے ہیں، جہاں ہمارے پاس ایڈیکویٹ سپیس اویلیبل ہے، وہاں پہ ہم ڈرینیج کا نظام ڈال سکتے ہیں، اور وہ ڈالا جا رہا ہے۔ جہاں پہ سپیس اویلیبل نہیں ہے وہ ایک لمیٹیشن ہے ہمارے لیے۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، اس وقت آپ کیا بتا سکتے ہیں شہر کے اندر مجموعی صورتحال ٹریفک کی کیسی ہے؟ کیا پورا شہر کلیئر ہے، ٹریفک رواں دواں ہے؟ کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے کی جو اطلاعات ہیں اس میں شارع فیصل ناطا خان کا جو روڈ ہے، آنے جانے والا روڈ بند تھا۔ اس کے علاوہ پورٹ قاسم سے نیشنل ہائی وے پر آنے والی ہیوی ٹریفک اور ٹریلر کی وجہ سے بھی ملیر اور شارع فیصل پر ٹریفک جام تھا۔ دیکھیں، ٹریفک رواں دواں ہے، کہیں کہیں سائڈ میں پانی ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی سپیڈ جو ہے یا روانی جو ہے وہ متاثر ضرور ہوئی ہے، لیکن ٹریفک اس وقت چل رہا ہے۔ کچھ جگہوں پہ لوگ اپنی گاڑی چھوڑ کر چلے گئے بیکاز پانی وہاں زیادہ تھا، یا لوگوں نے دیکھا ٹریفک بالکل ہی چوک ہو گیا تھا، گاڑی موو نہیں کر رہی تھی، تو لوگوں نے پریفر کیا کہ اپنی گاڑی چھوڑ کے چلے جائیں اور واک کر کے وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو اس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں یہ دقت ہے، لیکن بائی اینڈ لارج شہر کی سچویشن جو ہے اس وقت قدرے بہتر ہے۔ صحیح۔ اور بجلی کی صورتحال سے متعلق کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ شہر میں 550 سے زائد فیڈرز ٹرپ ہونے کی وجہ سے بجلی کی فراہمی ایک بڑے علاقے کو متاثر ہو رہی تھی، اس پر کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، بجلی کے معاملے کو میں براہ راست خود نہیں دیکھ رہا، میں نکاسی کے ایریا کو فوکس کر رہا تھا، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ مجھے مختلف لوگوں کی جانب سے یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ ان کے علاقوں میں بجلی کی بندش ہے۔ ہمارے جو واٹر سیوریج کارپوریشن کے پمپنگ سٹیشن ہیں وہاں پر بھی ہمیں اس طرح کی دقت کا سامنا ہے، جس کے لیے جو منسٹر انرجی ہیں صوبہ سندھ کے ناصر شاہ صاحب، انہوں نے حکام سے بات کی، اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو ریزالو کیا جا سکے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کراچی کی صورتحال سے متعلق آپ نے اپڈیٹ کیا۔